اس لیکچر میں ہم ہوموجینئس اور ہیٹروجینئس مکسچر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مکسچر کے بارے میں سیکھیں گے۔ When two or more substances combine together physically, it is known as mixture۔ یعنی جب دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز آپس میں فزیکلی کمبائن ہوتے ہیں تو اسے ہم مکسچر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شوگر اور واٹر کو لیجئے۔ جب ہم شوگر اور واٹر کو آپس میں ملائیں تو ہمیں ایک مکسچر ملتا ہے۔ دوسری طرف جب ہم مختلف قسم کی سبزیاں آپس میں ملاتے ہیں تو ہمیں سیلڈ ملتا ہے جو ایک مکسچر ہے۔ اسی طرح جب ہم چھوٹے پیبلز یا سینڈ کو واٹر میں ایڈ کریں تو وہ بھی ایک مکسچر ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، جب دو یا دو سے زیادہ سبسٹانسز آپس میں فزیکلی کمبائن ہو تو وہ ایک مکسچر بناتے ہیں۔ اب مکسچر کے دو مختلف اقسام ہیں۔ پہلے ٹائپ کو ہم ہوموجینئس مکسچر کہتے ہیں اور دوسری ٹائپ کو ہم ہیٹروجینئس مکسچر کہتے ہیں۔ اب ہم ہوموجینئس مکسچر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہوموجینئس مکسچر کیا ہے۔ یہاں پر لفظ ہومو کا مطلب ہے سیم، یعنی ایک جیسا۔ ہوموجینئس مکسچر کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں: A mixture which has uniform composition throughout its mass is called homogeneous mixture۔ یعنی وہ مکسچر جس کی بناوٹ مکمل طور پر ایک جیسی ہو، ایسے مکسچر کو ہم ہوموجینئس مکسچر کہتے ہیں۔ یہاں یونیفارم کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ ہوموجینئس مکسچر کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے جن کے پارٹیکلز کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر سالٹ اور واٹر کو لیجئے۔ ہم سالٹ اور واٹر کو آپس میں ملا کر ایک مکسچر بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ اس مکسچر میں سالٹ کے پارٹیکلز اور واٹر کے پارٹیکلز کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم سالٹ کے پارٹیکلز اور واٹر کے پارٹیکلز کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ مکسچر مکمل طور پر ایک جیسی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ اس کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ لہٰذا یہ مکسچر ہوموجینئس مکسچر ہے۔ دوسری طرف کولڈ ڈرنکس کو لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کولڈ ڈرنکس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، پانی اور شوگر سے مل کے بنتے ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں کولڈ ڈرنکس میں مکمل طور پر حل ہوتے ہیں، یعنی ان تینوں کے پارٹیکلز کو ہم الگ الگ نہیں دیکھ سکتے، یا ہم کہتے ہیں کہ ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے۔ لہٰذا تمام کولڈ ڈرنکس ہوموجینئس مکسچرز ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے ارد گرد موجود ایئر مختلف قسم گیسز سے مل کے بنتی ہے، جیسا کہ آکسیجن گیس، نائٹروجن گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، ایکسیپٹرا۔ ان تمام گیسوں کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ایئر کی بناوٹ ایک جیسی ہے، لہٰذا ایئر بھی ایک ہوموجینئس مکسچر ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ وہ تمام تر مکسچرز ہوموجینئس مکسچرز ہیں جن کی یونیفارم کمپوزیشن یعنی بناوٹ ایک جیسی ہو اور ان کے تمام پارٹیکلز کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم ہیٹروجینئس مکسچر کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہیٹروجینئس مکسچر کیا ہے۔ یہاں پر لفظ ہیٹرو کا مطلب ہے ڈیفرنٹ، یعنی مختلف۔ ہیٹروجینئس مکسچر کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں: A mixture which has non-uniform composition throughout its mass is called heterogeneous mixture۔ یعنی وہ مکسچر جس کی کمپوزیشن یا بناوٹ مکمل طور پر ایک جیسی نہ ہو، ایسے مکسچر کو ہم ہیٹروجینئس مکسچر کہتے ہیں۔ نان یونیفارم کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ ہیٹروجینئس مکسچر کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی اور ان کے پارٹیکلز کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیلیڈ کو لیجئے۔ ہم مختلف قسم کی سبزیوں سے سیلیڈ بناتے ہیں۔ اب اس سیلیڈ میں ہم ایک ایک سبزی کو نہ صرف دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہم ان کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں، لہٰذا سیلیڈ ایک ہیٹروجینئس مکسچر ہے۔ دوسری طرف آئل اور واٹر کو لیجئے۔ اس مکسچر میں ہم پانی اور آئل کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں،
لہٰذا یہ ایک ہیٹروجینیس مکسچر ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم پانی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ایڈ کریں، ایسے مکسچر کو ہم ہیٹروجینیس مکسچر کہتے ہیں، کیونکہ اس مکسچر میں ہم پانی اور پتھروں کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ وہ تمام تر مکسچرز ہیٹروجینیس مکسچرز ہیں جن کی نان یونیفارم کمپوزیشن یعنی بناوٹ ایک جیسی نہ ہو اور ان کے پارٹیکلز کو ہم الگ الگ دیکھ سکیں۔ آخر میں ہم ہوموجینیس مکسچر اور ہیٹروجینیس مکسچر کے ڈفرینسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہوموجینیس مکسچر ہیز یونیفارم کمپوزیشن تھرو آؤٹ اٹس ماس، یعنی ہوموجینیس مکسچر کی بناوٹ مکمل طور پر ایک جیسی ہوتی ہے، while heterogeneous mixture has non-uniform composition throughout its mass، جبکہ heterogeneous mixture کی بناوٹ مکمل طور پر ایک جیسی نہیں ہوتی۔ homogeneous mixture has no visible boundary of separation، یعنی homogeneous mixture میں ہمیں دو سبسٹانسز کے درمیان کوئی باؤنڈری نظر نہیں آتی، while heterogeneous mixture has visible boundary of separation، جبکہ heterogeneous mixture میں ہمیں دو سبسٹانسز کے درمیان مکمل طور پر باؤنڈری نظر آتی ہے۔ All homogeneous mixtures are called solutions، یعنی تمام تر homogeneous mixtures کو ہم solutions کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر sugar solution، salt solution etc، while all heterogeneous mixtures are called colloids and suspension، جبکہ تمام تر heterogeneous mixtures کو ہم سسپینشنز اور colloids کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر soup solution etc۔ In homogeneous mixture we cannot see particles with naked eye، یعنی homogeneous mixture میں ہم particles کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، while in heterogeneous mixture we can see particles with naked eye، جبکہ heterogeneous mixture میں ہم particles کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کریں۔